السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو ستاروں کی دنیا میں ایک دفعہ پھر ویلکم۔ آج ہمارا ٹاپک فلکیات پر ہے، اور ٹاپک ایسا ہے کہ کچھ لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے صدیقی صاحب آپ یہ علم ہمیں بھی سکھا دیں، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو میں یوٹیوب چینل پر لوڈ کروں کہ جو 2-4 بندے سیکھنے سے کیوں نہ اس میں کوئی 100-200 یا 400 بندہ ایک ساتھ ہی یہ علم سے فائدہ اٹھا لے۔ باقی جتنے لوگ ویڈیو دیکھیں گے تو سب لوگ اس علم سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہو جائیں گے، اور جو لوگوں نے اس علم میں انٹرسٹ لیا تو وہ اس علم کے ذریعے اپنی منزل کسی حد تک پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس علم کا سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ پہلا گھر ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس میں کچھ ویڈیو اس کی اپلوڈ کروں گا۔ جو لوگ اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ میری ویڈیو غور سے جو سنیں اور اس ویڈیو کو سمجھیں۔ اس ویڈیو میں جو 1 سے لے کے 50 تک ویڈیو ہوں گی، اور انہی ویڈیوز کے اندر آپ یہ علم نجوم علم سیکھ جائیں گے اور کافی حد تک اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ جن لوگوں نے مجھ سے ویسے جو اس کے بارے میں پوچھنا ہو تو یوٹیوب چینل کے نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، میرا نمبر بھی ہے، اس پر مجھے بھی کال کر کے کوئی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بیسیکلی سبق النجوم ہے، جو نجوم کا پہلا جو ہے نا سبق ہے، سباق النجوم ہے، کاشل بننے کی کتاب سباق النجوم ہے۔ اسی طرح بیشتر کتابیں ہیں، لیکن یہ جو علم ہے نا کتابوں سے تو صرف آپ اس کو پہلی سٹارٹ اس کا مطلب کہ لیتے ہیں اور کچھ سیکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن علم یہ سینہ بہ سینہ چلتا ہے۔ سینہ بہ سینہ اس لیے چلتا ہے جو آپ کی استادوں کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس علم میں زیادہ کام دیتی ہیں۔ جو کتابوں میں یہ فلکیات کا علم آیا بہت محدود قسم کا جو نا علم آیا ہے۔ اگر کسی نے اس کو پورا سیکھنا بھی چاہا تو اس کے لیے بہت مشاہدے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک کتاب اس کی مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک جنوب میں ہے، ایک شمال میں ہے۔ آپ کس کس کتابوں کو کس کس طریقے سے کہاں کہاں پڑھیں گے، لیکن آپ لوگوں کا اب جو کم وقت لیتے ہوئے اس علم کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے فلکیات کے اندر ضروری ہے کہ آپ نے جو سائل آیا ہے آپ کی اس کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہونا چاہیے، اور ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ پتہ ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو آپ اس کا ذائچہ بڑے ایزیلی پیدائشی ذائچہ نکال لیں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کے لحاظ کے بارے میں سیکنڈ آپشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم وقتی ذائچہ بناتے ہیں، جو اس دن اس ڈیٹ اور اس مقام کا ہوتا ہے اور سوال کا ذائچہ ہوتا ہے۔ اب یہ وقتی ذائچہ بنانے کے بھی کچھ اصول علیحدہ ہیں اور پیدائشی ذائچہ بنانے کی بھی اصول علیحدہ ہیں۔ وقتی جو ذائچہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر طلوع وقت اور قمر کے اوپر اس کی زیادہ پوزیشن واضح ہوتی ہے، اور سائل کا سوال پوچھنے سے پہلے آپ ذائچہ بنا کے یہ دیکھیں کہ آیا اگلا بیٹھا ہوا آپ سے کیا سوال کرے گا، اور اس کو نہ بتائیں اور پھر اس کا سوال جو ہے نا اسے پوچھیں۔ جب وہ آپ کو آپ کا ہی سوچا ہوا وہ سوال بتا دے گا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس نے میرے سے اب یہ سوال کیا اور یہی اس کا سوال تھا، اور جواب آپ کو اس کے سوال سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا اس کا جواب یہ ہے۔ تو نجوم کے سیکھنے کے لیے سب سے پہلی ایک بات یہی ہے کہ برج حمل سے لے کے حوت تک 12 برج ہیں، اور ان کے جو ستارے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پہلے برج کی بات کریں گے، برج حمل ایریس، جس کا جو ستارہ ہے مریخ ہے۔ سیکنڈ برج ہے برج ثور ٹورس، اس کا ستارہ ہے زہرہ وینس۔ پھر برج جوزا جسے ہم جیمنائی کہتے ہیں، اس کا ستارہ ہے عطارد۔
اس کے بعد شروع ہوتا ہے سرطان، جس کو ہم کینسر بولتے ہیں، اس کا ستارہ ہے قمر، جسے ہم انگلش میں مون بولتے ہیں۔ اس کے آگے شروع ہوتا ہے لیو، آتا ہے برج اسد، اسد کا جو ستارہ ہے شمس، اور جو ہے نا اس کے بعد شمس کے بعد اسد کے بعد شروع ہوتا ہے ورگو، ورگو کا ستارہ عطارد ہے، مرکری ہے، اور مرکری یہ چھٹا گھر ہے۔ اسی طرح چھٹے گھر سے آگے ہم جائیں گے ساتواں گھر، ادھر برج مزان، ستارہ زہرہ، وینس۔ اب وینس زہرہ ستارہ برج ثور میں بھی ہے، اور جسے ٹورس بولتے ہیں، اور برج میزان میں بھی ہے جسے لبرا بولتے ہیں، اور ہندی میں تالا اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یونانی علم کی بات کروں گا، ہندی علم کی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ لیں۔ جب آپ یونانی علم سمجھ لیں گے تو آٹومیٹک آپ کو ہندی علم کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب برج میزان سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ برج میزان سے آگے برج ہے برج عقرب، جس کا ستارہ مریخ ہے، اور یہ دائرہ البرج کا 8واں گھر ہے برج عقرب۔ برج عقرب سے ہم آگے جائیں گے برج قوس، جسے سیجیٹیریس کہتے ہیں، اس کا ستارہ جو ہے مشتری، جسے ہم جوپیٹر کہتے ہیں، اور اس کے بعد کیپریکون برج جدی، اس کا ستارہ زحل ہے، اور زحل اس کے بعد اب برج دلو ایکویریس، اس کا ستارہ بھی زحل ہے اور یورینس بھی ہے۔ یہ اس کے دو ستارے ہیں، لیکن زیادہ تر برج ایکویریس کے اوپر، برج دلو کے اوپر یورینس کی شعاعیں ہیں۔ اور اس کے بعد آخری برج ہے برج حوت، اس کا ستارہ نیپچون ہے، اور اس کا ستارہ جوپیٹر ہے، لیکن زیادہ تر اثرات اس کے اوپر جوپیٹر کے ہیں، نیپچون کے اتنے اثرات نہیں ہیں۔ یہ آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے 12 برج اور ان کے ستارے، ان کے حاکم۔ اس کے آگے میں اگلا لیسن آپ کو میں اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ ابھی آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ آپ کو جس چیز کی سمجھ نہ آئے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بہت ہی سلو انداز میں یہ علم سکھاؤں گا، یہ علم کیا ہے کیا نہیں، اور آپ کو یہ سیکھتے ہوئے آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ اس سے آپ جو ہے نا مطلب کہ علم بھی سیکھیں گے اور مزہ بھی لیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بڑی بڑی کتابیں آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا تھما دیں اور اس کے بعد آپ کو کہا کہ جائیں اب یہ سبق یاد کر کے آئیں۔ یہ ویڈیو کے اندر ہی آپ کو سبق ہوگا، اور اسی یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ سبق آپ یاد کر لیں گے، اور دن میں اگر 2 سے 3 دفعہ اس کی دہرائی بھی کر لیں تو 3-4 دن میں آپ کو وہ رپیٹ ہو ہی جائے گا۔ اب اجازت دیں، آپ کا دوست نعیم الرحمن صدیقی، اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے سبق النجوم کے حوالے سے۔ اللہ حافظ۔